الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام على سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فوز باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون صلوات بلند آواز کے ساتھ سب سے پہلے دعا گو ہیں پروردگار عالم آپ احباب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد نقوی برادران کی عیسائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جتنے بھی مرحومین نقوی صاحبان کے دار فنا سے دار بقا کی طرف چلے گئے تمام کو شفاعت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما ان کی برزخ کی زندگی کو آسان فرما سید اعجاز نقوی بلندی درجات سید اعجاز نقوی مسز سید اعجاز نقوی سید الطاف حسین نقوی سید اظہر حسین نقوی اور جملہ سادات مومنین جو اس دنیا سے چلے گئے پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد ان کے درجات کو اور بلند فرما جو ہاتھ بلند ہیں دعا کے لیے سخی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ کسی کو خالی نہ پھیٹا جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما جو بے گناہ قید ہیں انہیں قید سے رہائی نصیب فرما پروردگار ہم وارث کے ہوتے ہوئے لاوارثوں کی طرح جی رہے ہیں ہمارے وارث حقیقی عادل حقیقی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما ہمیں اس قابل بنا کہ ہم اپنے عہد کے امام کی زیارت کر سکیں بہت سے سادات عظام کے نام درج ہیں ذکر کا واسطہ پروردگار ان تمام کی حاجات کو پورا فرما مون بھائی ان کے برادرم شاہ صاحب تشریف فرما ہیں ان کے رزق میں اور وسعت عطا فرما آسم نقوی صاحب ان کے خانوادے کی حاجات شریعہ کو پورا فرما زینب بھائی کو اولاد نرینہ عطا فرما محمد حیدر عباس بچہ پروردگار اسے طول عمر عطا فرما محمد حسیب کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب فرما کوشش کر کے اب درود ذرا بلند آواز کے ساتھ آمادہ ہیں باتیں ہو جائیں دوستوں ماشاءاللہ خمسہ مجالس کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور نقوی برادران کی طرف سے سلسلہ ذکر کا آغاز اور آپ لوگ ماشاءاللہ جس قدر اس شدید موسم میں بھی یہاں بیٹھے ہیں اس کا صلہ آپ کو انشاءاللہ شہزادی کونین عطا فرمائے ٹھیک ہے تو جیسے کہ گزارش کی گئی تھی کہ اگر ہو سکے تو پیچھے والے آگے آ جائیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ دوست باہر بیٹھ گئے ہیں کچھ اندر بیٹھے ہیں ممکن ہے آپ کا اندر آنا میں رک جاتا ہوں ایک پل کے لیے آپ لوگوں کا اندر آنا ممکن ہے حضور ہاں مہربانی قبلہ آپ کو تو رہنمائی فرمانی چاہیے آپ تو میرے پاس ہونے چاہیے نہیں تھوڑا ایک زحمت کر لیں ایک ماحول بنا لیجئے مجلس کا چونکہ ایک ماحول بن جائے گا مزاج بن جائے گا میں کم وقت میں زیادہ پڑھ جاؤں گا ٹھیک ہے نا سرکار ہاں آپ ذرا سلوات پڑھیے وہ آ رہے ہیں ہاں ماشاءاللہ قبلہ بھی آگے سب آپ کے چاہیے تھوڑا سا یار احسان ہوگا تھوڑا آپ بھی ایک ایک قدم آگے والے کے پاس جو جگہ آپ ٹھیک ہے جس کے پاس آگے جگہ خالی ہے نا وہ خالی نہ چھوڑے ہاں قبلہ کی موجودگی میں ذرا بلند آواز سے درود پڑھ لیجئے گا ہاں معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے منافقت جاتی رہتی ہے ذرا بلند آواز سے درود پڑھ لیجئے گا
ان مجلسوں کا مقصد دلوں کی بستیاں اجاڑنا نہیں، محبت کے پھول بکھیرنا نہیں۔ ہاں، یہ خمسہ مجالس کا آغاز ہوا چاہتا ہے، آپ تمام کے ہاتھ اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ میرے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جھنگ میرے لیے نیا نہیں، یہ چہرے میرے لیے نئے۔ قبلہ یہ باتیں میں محرم میں نہیں کر پایا، لیکن آج موقع ملا ہے تو ایک ابتدا میں پہلی مجلس میں محبت کا پیغام دے دوں، تاکہ وہ جو دوست آنا چاہتے ہیں اس بارگاہ میں وہ یہ سوچ کر کہ شیعوں کی مجلس ہے نہ رک جائیں۔ ہم نے گیٹ کھلا رکھا ہے، کوئی اور بننا چاہے تو آ جائے۔ کیا بات ہے، جو ہاتھ اٹھے انہیں سلام کیا، ہاتھ ضرور اٹھائیں، کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو، ہر ہاتھ اٹھے حیدری۔ کیا بات ہے یار آپ کی، جو باہر بیٹھے ہیں آپ بھی وہیں سے دعا کیجئے گا، زندگی ہو آپ کی، نسلیں آباد ہو، کوئی اور بننا چاہے تو آ جائے۔ قبلہ ان مجلسوں کا مقصد، پھر کہہ رہا ہوں، مجلس کا مقصد ہی آج پڑھ دیتے ہیں۔ مجلس کا مقصد دل دکھانا نہیں، نفرتیں بانٹنا نہیں، نفرتوں والے اور ہوتے ہیں۔ آج شادی میں ابتدا میں مسلسل ہو جاؤں گا محسن بھائی، اور انشاءاللہ یہاں لطف آئے گا، دل کی دھڑکنوں سے علی نکلے گا۔ قبلہ ہمارا مقصد مجلس کا یہی ہے، پیسے ہمارے خرچہ نقوی صاحبان کا، گھر ان کا دروازہ کھلا رکھا، دعوت آپ کو، لنگر یہ دے رہے ہیں، پیسے یہ خرچ کر رہے ہیں، آپ کی محبت میں کر رہے ہیں۔ کوئی بھی آئے جو بھی حسین سے جڑے گا نا، حسین اسے قیامت تک کے لیے زندگی دے دیتا ہے۔ جو ہاتھ اٹھے انہیں سلام ہے یار، جو نہیں اٹھا پائے ابھی کسی سوچ میں ہے، زندگی ہو حیدری۔ آپ سلامت رہے سر، ماحول بن گیا ماشاءاللہ۔ قبلہ حسین، میں مسلسل ہو جاؤں گا آج، اور جتنا آپ سنیں گے میں اتنا پڑھوں گا، کوئی لمبی تقریر نہیں کرتا آج، لیکن کوشش کیجئے گا۔ ہاں جیو تاریخی ہو جائے حیدری۔ آپ سلامت رہے سرکار، نوکری پسند آ رہی ہے کسی حد تک آپ کو؟ ہاں، میں نے کہا کہ یاد رکھیں، میں ابھی سے مسلسل ہو رہا ہوں، اور مجھے یقین کامل ہے کہ اس پنڈال میں کوئی بھی ایسا شیعہ سنی دوست نہیں ہوگا جو میری اس بات کو سنے بھی اور میرے ساتھ سفر نہ کرے۔ میں زندہ بات کرنے لگا ہوں زندہ لوگوں سے، اور آپ سے زندہ قوم اللہ نے بنائی نہیں۔ ہاں، آپ سے زندہ قوم شادی نہیں بنائی اللہ کی دھرتی میں اس نے، اور جو میرے ساتھ ہے وہ انشاءاللہ پرواز اتنی بڑی کرے گا کہ دھڑکنے علی علی بولیں گے۔ میں نے کہا کہ جو چیز بھی حسین سے نسبت پالے میرا مولا اسے قیامت تک کے لیے زندگی دے دیتا ہے۔ اگر کوئی گھر حسین سے منسوب ہو جائے وہ گھر نہیں رہتا، امام بارگاہ بن جاتا۔ یہ زندہ مثال ہے، یہ گھر آپ کے سامنے۔ ہاں ہے یا نہیں صاحب؟ بات پسند آ رہی ہے سرکار؟ تھوڑا ہاں بچوں آتے آنا، توجہ کرنا۔ جو گھر حسین سے منسوب ہو جائے وہ عام گھر نہیں رہتا، امام بارگاہ بن جاتا ہے۔ جو گھوڑا حسین سے منسوب ہو جائے، ہاتھ بلند ہو جانے چاہیے تھے سارے، جو گھوڑا حسین سے منسوب ہو جائے وہ عام گھوڑا نہیں رہتا، سلجھنا بن جاتا ہے۔ قبلہ جو آنسو حسین سے منسوب ہو جائے وہ عام آنسو نہیں رہتا، اسے رمال سیدہ میں جگہ مل جاتی۔ دکھی کرے گا وہ بندہ جو اس فکرے پہ چپ رہ گیا۔ قبلہ اگر کوئی کنکر حسین سے منسوب ہو جائے وہ کنکر نہیں رہتا، دور بن جاتا ہے۔ اگر کوئی گناہگار حسین سے منسوب ہو جائے وہ گناہگار نہیں رہتا، اور بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے یار، کیا معیار ہے آپ کا؟ حیدری مل کے حیدر نہیں، بات اٹھنے چاہیے نہیں، بلند آواز سے حیدر حیدر حیدر، نعرہ حیدری۔ اللہ سلامت رہیے، آباد و شاد رہیے، میرے بھائی سلامت رہیے، دوست احباب سلامت رہیے۔ سر بات پسند آ رہی ہے آپ کو کسی حد تک؟ یہاں یہ سوچ کے یہ مسلسل جو سلسلہ ذکر ہوگا، ذاکرین عظام پڑھیں گے، علماء اعلام پڑھیں گے، اتنا خرچ سادات عظام نے اس لیے کیا کہ آئیے یہ بارگاہ حسین ہے، یہاں حر بنائے جاتے ہیں، کوئی بھی بننا چاہے تو آ جائے۔ یہ سوچ کر مجلس نہ چھوڑیے گا کہ شاید صرف شیعوں کے لیے ہے حسین، نہیں، حسین سب کا ہے، بس بندے کا بچہ ہونا ضروری ہے۔ ہیں صاحب بہت شکر گزار۔ حسین کو ماننے کے لیے یہاں انسانیت ضروری ہے، حسین سمجھنے کی کوشش کریں، حسین ہے کیا،
حسین ابن علی ہے جو ایک سجدے کی مہلت میں 1.25 لاکھ نبیوں کا قرض اتار کر اسے مقروض کر دیتا ہے۔ زندگی آپ کی خریدا ہے آپ نے خدا کی قسم، کیونکہ پہلے دن میں نوکری پسند آ رہی ہے آپ کو؟ کیا بات ہے آپ کی؟ ہاں یہ جو باہر دوست بیٹھے ہیں آپ بھی چلیے گا ہمارے ساتھ، بات انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ میں نے کہا حسین بڑا کریم ہے، کریم کے قریب آ جاؤ خدا را، یہ نفرتیں ختم کر دو، میرا مذہب یہ، میرا مسلک یہ، میرا فرقہ یہ نہیں۔ واقعہ کربلا کی بات کوئی فرقے نہیں۔ ہاں بالکل بہت اچھی بات کی۔ ہاں واقعہ کربلا کے بعد، میں باتیں دہرانے کا عادی نہیں لیکن بہت بڑا نتیجہ آج میں نے دینا اس لیے میں یہاں تک آیا ہوں۔ واقعہ کربلا کے بعد کوئی فرقے نہیں، ہاں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کوئی فرقے نہیں۔ یہ شیعہ سنی وہابی دیوبند چشتی قادری صابری یہ فرقہ وہ فرقہ یہ تو سارے پہچان کے نام ہے صاحب، جیسے برادریاں ہوتی ہیں ایسے ہے یا نہیں؟ آپ کی کتنی برادری ہیں؟ آپ چلے جاتے ہیں، پڑوس میں ایک مر گیا آپ فوراً جنازے میں پہنچ گئے، ارے صاحب کیا ہو گیا؟ آپ کا تو مسلک ہی نہیں ملتا، کیوں چلے گئے؟ کہا مسلک چھوڑیے انسانیت بھی کوئی چیز ہے۔ ہائے 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 ہائے، جو چیز آپ کو لے گئی ہے نا یہ ہے انسانیت۔ ذرا سوچے تو صحیح، آپ کے گھر کا غم ہو آپ کو انسانیت یاد آ جاتی ہے، محمد کے بیٹے کے غم میں آپ کو فرقے کیوں یاد آ جاتے ہیں؟ دکھی کی عظمت نے جو ان فکروں پہ بھی ساتھ نہیں چلا۔ پچھلی بستی بیٹھے ہو نا، ہاتھ بلند حیدری، کیا بات ہے سرکار۔ ہاں محسن بھائی فرقوں میں نہ بھاٹے دی، یہ کوئی خدمت نہیں، اتنا خرچ اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ پیغام چلا جائے، پیغام محبت چلا جائے۔ سال بھر بندے اکٹھے رہتے ہیں، محرم آتا ہے ہم چہرے ایک دوسرے سے پھیر لیتے ہیں، کیوں؟ کیا یہی مقصد مجلس یا ذکر حسین نہیں؟ ہم نہیں پھیرتے، ہم تو چاہتے ہیں آئیں اور کبھی بھی بارگاہ کا دروازہ بند نہیں دیکھا۔ اور کمال یہ ہے نقوی صاحبان آنے والے کا شناختی کارڈ چیک نہیں کرتے۔ ہائے 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 ہائے، ہاں ہاں بات پسند آ رہی ہے سرکار؟ بابا جی شناختی کارڈ نہیں یہاں چیک کیا جاتا، جو بھی جس مسلک سے رکھنے والا تعلق ہے وہ آ جائے یہاں، کیونکہ اگر مجلس کا مقصد نفرت بانٹنا ہوتا تو یہ سلسلہ ذکر یوں جاری نہ رہتا، کیونکہ مجلس اگر ہماری طرف سے ہوتی تو شاید بہت پہلے جتنی سختیاں ہیں یہ بند ہو جاتی۔ یہ ہمارا ارادہ نہیں، یہ اللہ کا ارادہ ہے، اور جنگ والوں بندے کے ارادے ٹوٹتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کرے کوئی اس مشکل بات پہ چلے۔ بندوں کے ارادے ٹوٹتے ہیں، اللہ کا ارادہ نہیں ٹوٹتا۔ سارے پر کھولو، پہلے دن نقوی صاحب میں پرواز کروانے لگا ہوں، مجھے وہ بندہ بتانا جو سانس بھی لیتا تھا اور ذہنی جسمانی طور پہ مجلس میں موجود تھا، وہ ندیم آبدی کے ساتھ چپ رہ گیا۔ میں مانتا نہیں، میں پہلی مجلس میں کلیجہ حوالے کر رہا ہوں، اللہ جانے 15 کو کیا حال ہوگا، فکرہ سننا۔ یہ شیعہ سنی وہابی دیوبند چشتی قادری صابری یا یہ فرقہ یا وہ فرقہ، یہ تو سارے پہچان کے نام ہیں۔ اگر واقعہ کربلا کے بعد بھی فرقے باقی رہ جاتے تو حسین کے سجدے کا کیا اثر تھا، حسین کی محنت کا کیا اثر تھا، سیدوں کی قربانیوں کا کیا اثر تھا۔ خدا کی قسم حسین ابن علی نے میدان کربلا میں اتنی بڑی قربانی دی اور اپنے خون سے نقش لا الہ الا اللہ تحریر کر کے فرقوں کو ان کی موت کی نیند سلا کر اب زمانے کو قیامت تک کے لیے ایک پیمانہ دے دیا کہ فرقوں کے چکر میں نہ پڑنا۔ اب یاد رکھنا حسین حد فاصل قائم کر کے جا رہا ہے، اب قیامت تک صرف 2 فرقے رہیں گے، یا یزید والے ہوں گے یا حسین والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، لبیک لبیک یا حسین، لبیک لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ اب تم نے نعرہ دیا ہے تو پھر سنو، پسر فاتح بدر و حنین زندہ آباد، چھیڑا ہے تو چھوڑو مت، پسر فاتح بدر و حنین زندہ آباد، جناب سیدہ کے نور عین زندہ آباد ہے، جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا، ہر کوئی کہہ نہیں سکتا حسین زندہ آباد۔
سلامت رہیں سرکار، یہ نوکری قبول ہو سرکار، قبولیت والا مقام ہے، زندگی ہو نقوی صاحبان آپ کی، محسن بھائی آپ کی ڈیوٹیاں قبول ہو، میرا بھائی ہے، زندگی ہو آپ سلامت رہیں سرکار۔ ہاں ہر کوئی کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد، نفرتیں نہ پھیلاؤ، لیکن یہ ہے کہ یزید کو بھی ہمارے کھاتے میں مت ڈالو۔ ہاں احسان فرمائیے، جی یزید شیعوں کا تھا، یزید شیعوں کا تھا، ہمارا کہاں سے آ گیا؟ ہاں ہمارا نہیں ہے بھئی یزید، ہمارا یزید سے کوئی تعلق نہیں، اگر پھر بھی میرے کھاتے میں ڈال دیا ہے آپ نے تو ٹھیک ہے، ڈال دیں میرے کھاتے میں لے لیتا ہوں یزید، 5 تن کو بھی لے لیں آپ۔ ہائے 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 ہائے، بول پڑھو یار، تھوڑا سا تو بول پڑھو نا، قبلہ بہت بلند ہو گئے ہیں لیکن تھوڑا اور بلند ہوئیے گا، میں دعا کو ہوں اللہ آپ کی گرمی میں سرگرمی پیدا کرے۔ بھئی اگر ہمیں یزید تھوم بھی رہے ہو ہمارے، نہیں نہیں یہ نہیں کہا تھا، انہوں نے مارا ہے، انہوں نے مارا ہے، خود ہی مارا خود ہی رو رہے ہیں، اچھا ہم نہیں مارا ہم ہی رو رہے ہیں، یزید شیعوں کا بار بار ہمارا، اچھا یزید چلو مجھے دے دو لیکن 5 تو لے لینا، 5 کیا 12 دیتے ہیں۔ نہیں نہیں دینے والے بھی نہیں، ہائے لری قبلہ میں تو تو کی گلے میں وہ ڈالتا ہوں جہاں بندہ پھنستا ہی بڑا بری طرح ہے، پھر ٹھیک ہے جب ہے میرا تو میری مرضی میں لعنت اوپر سے شروع کروں۔ زندگی ہائے لری بات پہنچ گئی نا سرکار، 5 دن رکھیں آپ اپنے پاس، ہاں لیکن یہ حقیقت ہے بھئی اپنے اپنے خون کی مجبوری ہے نا، سیدت لے لے آپ، میں تو دے رہا ہوں نا، آپ رکھیں اپنے پاس، میرے اعلیٰ ظرفی دے میں ہیرہ دے کے گندگی لے رہا ہوں، لیکن خیر یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں۔ حسین میں نے کہا میری مرضی پھر میں جان سے مرضی لانا شروع کروں، جب ہے میرا، میں نے ایک بات کی تھی اور بڑی قدر ہو گئی تھی یہاں بھی ہو جو، اسی لئے نہیں 2 شہزادوں کی جنگ، خبردار نقوی صاحب اس بات کو اگر ہو سکے یہ نوجوان جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اس کا مثبت استعمال کرتے ہوئے زمانے تک یہ میرا میسیج ضرور کنوے کیجئے گا، اگر تم ممکن ہو سکے آپ کے سے یہ تحریر لکھ کے واٹس اپ کرنا سوشل میڈیا پہ، یہ مثبت انداز میں پیغام یاد رکھیں، وہ جو نعرے لگا رہے ہیں نا 2 شہزادوں کی جنگ تھی، ان سے گزارش کر رہا ہوں، دستبستہ کر رہا ہوں، نہیں 2 شہزادوں کی جنگ نہیں، حسین شہزادہ نہیں ہے، حسین بادشاہ ہے، ان بچوں کو مولا سلامت ہے، اے ناری کیا بات ہے یار تمہاری، تم نے خرید لیا ہے بیٹا، حیرانی توڑ میری جان، قبلہ حسین شہزادہ نہیں، نقوی صاحبان حسین تو بادشاہ ہے، شہزادہ تو علی اکبر ہے، ہائے 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 کیا بات ہے یار علی اکبر کے نوکروں کی، بابا جی شہزادے تو علی اکبر ہے، شہزادہ علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، کیا بات، آپ سلامت رہیں سرکار، جیتے رہیں بادشاہ، بھائی حسین شہزادہ نہیں، حسین بادشاہ ہے، ہاں ہاں شہزادہ تو علی اکبر ہے، شہزادے تو علی اصغر ہے، لیکن اچھا اگر آپ پھر بھی سوال کر رہے ہیں نا، مجھے پتہ ہے جنگ میں بندہ زمین پہ کوئی نہیں رہنا، بات ہی اتنی بڑی ہے، پھر بھی نہیں جی حسین تو شہزادہ ہے، چلو پھر شہزادہ مان لیتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ حسین تو جنت کا شہزادہ ہے، یزید کہاں کا شہزادہ ہے؟ کیا کروں اس بندے کا جو لنگر کر کے سو رہا ہے، کیا بات ہے سرکار، حسین تو جنت کا شہزادہ ہے، ہاں یزید کہاں کا شہزادہ ہے سرکار، ذرا آپ کی کہتا ہے لعنتوں کا شہزادہ ہے، اچھا چھیڑتے جاؤ گے تو پڑھتا جاؤں گا، ہاں ہاں حسین بڑا کمال ہے، ہاں ہاں آہستہ سے کہوں گا بلند ہو کے سنیے گا، کہاں درود کہاں لعنت، سلام ہے اس بندے جو میرے ساتھ بول رہا ہے، مشکل بات ہے پہلا دن ہے اور اتنا روحانی ماحول کر دیا، آہستہ سے فکرہ کہوں بلند ہو کے سنو گے، قبلہ لفظ دیکھئے گا، کہاں اموی خباستوں کا مجموعہ، کہاں جوہر طہارت سیدہ، کیا یار روحانیت ہے، کیا بات ہے کیا بات ہے، گھر وہ مانو خدا کی قسم، یہ مسلکوں کی چکروں سے نکل آؤ، لیکن
یزید کے لیے ہمارے ہاں کوئی معافی نہیں. حسین میرا مرشد ہے, یزید کے لیے کوئی ہمارے ہاں کسی طرح کی کوئی معافی نہیں. ہم نے حسین کو مانا ہے صاحب, ہاں, اور یہی وجہ ہے جنہیں ہم نے مانا ہے نا, انہوں نے کسی بھی مقام پر ہمیں تنہا نہیں چھوڑا. ہائے 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 ہائے, ہمیں کبھی بھی انہوں نے کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑا. میرے مرشد حسین نے مجھے کہیں تنہا نہیں چھوڑا, میرے مرشد علی نے مجھے کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑا. لیکن وہ دوست جو پھر بھی کہتے ہیں کیا واقعی تمہارے بلانے پہ تمہارے والے آ جاتے ہیں, میں نے کہا سرکار اس میں اختلاف کیا ہے, اس میں جھگڑا کیا ہے؟ ہاں تو اپنے 1 2 3 جام پہ نازا ہے ساکیہ, 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہے تیری کیا. جسے 14 والا جام ملا ہے باہر بیٹھ کے وہ پیے گا, جسے ملا ہے یہ بستی بھی میرے ساتھ چلنا. اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں انشاءاللہ قبلہ دھڑکنوں سے علی نکلے گا. پھر بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ اپنوں کو بلائیے, ہم اپنوں کو بلاتے ہیں. بھائی جان یہی تو ہم چاہتے ہیں, آپ اپنوں کو بلائیں, ہم اپنوں کو بلاتے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کے بلانے پہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا, اس سے مجھے لینا دینا نہیں, لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے قبلہ میرے بلانے پہ میرا پہلا محمد بھی آ جائے گا, میرا دوسرا ہاتھ اٹھتے جائیں گے. میں جملہ کہتا جاؤں گا, یہ بھی ہاتھ اٹھنے چاہیے. بابا جی ہمارے بلانے پہ ہمارا پہلا محمد بھی آ جائے گا, ہمارا دوسرا محمد بھی آ جائے گا, ہمارا تیسرا محمد بھی آ جائے گا, ہمارا چوتھا محمد بھی آ جائے گا, ہمارا 5واں محمد بھی آ جائے گا, ہمارا 6واں 7واں 8واں محمد بھی آ جائے گا, ہمارا 9واں 10واں محمد بھی آ جائے گا, ہمارا 11واں اور 12واں بھی آ جائے گا. لیکن ہمیں یقین ہے تمہارے بلانے پہ تمہارا ایک بھی نہیں آئے گا, اور جو نبی کے بلانے پہ نہیں آئے وہ امتی کے بلانے پہ. دم دم ہر دم نعرے حیدری حیدری. یا علی آئی, بات پہنچ رہی ہے بھائی جان, سر بات پہنچ رہی ہے حضور, ہاں ہاں سر بات پہنچ رہی ہے حضور, ہاں نوکری پسند آ رہی ہے نقوی صاحب قبلہ شاہ جی, ہاں بھائی جان. تو دیکھیے پھر کہہ رہا ہوں ہماری عزاداری ہے اور اس کا تسلسل آج سے جاری ہے, اور اسی پر ہی ساری بات کرتے ہوئے جا رہا ہوں. ہاں یہ سلسلہ ہے عزاداری کا. آئیے سارے دربار سج گیا ہے حسین ابن علی, اب 5 دن مسلسل اسی بارگاہ میں ذکر مولا رہے گا. ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی آئے, ہاں ہاں کوئی آئے اور یہاں سے کچھ لے کے جائے. ہمارا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کوئی آئے اور منہ بگاڑ کے چلا جائے, ہاں یہ مقصد ہمارا ہے ہی نہیں. لیکن مجلس حسین کا سب سے بڑا فائدہ, میں نے کہا آج مجلس کی اہمیت اور اسی پہ بات ہوگی. سب سے بڑا فائدہ پتہ یہاں کیا ہے, یہاں پر لوگوں کے ذہن کے جتنے بھی خلش ہیں نا وہ دور ہوتے ہیں. ہاں کیونکہ یہ دربار ان کا ہے کہ جن کے سامنے کتنا بھی جھوٹا آ جائے یہ اسے 2 قدم بھی چلنے نہیں دیتے. ہائے 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 ہائے, آل محمد قبلہ جھوٹ اور جھوٹے کو 2 قدم بھی چلنے نہیں دیتے. اور آل محمد کی فتح کا سب سے بڑا اعلان یہ ہے کہ جھوٹا بھی یہی کہتا ہے کہ جی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جھوٹا بھی یہی کہتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. آپ کے خلاف کتنا پروپیگنڈا ہوا کہ مجلسیں رک جائیں, یہ ہو جائے وہ ہو جائے, لیکن اس کے باوجود نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے بھئی, وعدہ پروردگار ہے نا کہ یہ سلسلہ ذکر جاری رہے گا. جب یہ جاری رہنا ہے تو پھر یہ جاری رہنا ہے, کوئی بھی کوشش کر لی یہ رکے گا نہیں. جھوٹ سے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. جھوٹ کا سچ کا کمال یہ ہوتا ہے اس کو تھوڑا بڑھاؤ تب جھوٹ ہو جاتا ہے, سچ کو گھٹا دو تو جھوٹ ہو جاتا ہے. آل محمد کا گھر ہی اتنا کمال ہے. اسی لیے جو شرانگیزی پھیلانے والے احباب ہیں وہ اس طرح کے فکرے معاشرے میں چھوڑتے ہیں جس سے معاشرے کا ذہن جو ہے نا وہ بگاڑا جائے. اب میں ایک اصلاحی بات کرنے جا رہا ہوں. اسی لیے شاہ جی گناہ خود کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی اللہ جھوٹ نہ بلوائے. کیا کہتے ہیں صاحب, اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کا مطلب ہے جھوٹ آپ بول رہے ہیں, ڈال اللہ پہ رہے. یہ معاشرے میں فکریں چھوڑے جاتے ہیں, یہ شیطان گردی کہلاتی ہے.
ہاں ہاں یہ شیطان کرتی ہے. اللہ جھوٹ نہ بھئی اللہ کہاں سے جھوٹ آپ خود بولتے ہیں. وہ تو سچوں کا خالق ہے جس نے علی بنایا ہو، آئے ہائے، جس نے محمد بنایا ہو، جس نے 5 تن بنائے ہو. وہ کتنا بڑا صادق اور کتنے سچے اس نے بنائے ہیں، سچوں کا خالق. تو جھوٹ آپ اپنی طرف سے خود لاتے. پھر معاشرے میں فکرہ چھوڑ دیا. میں نے کہا نا جملے ایسے معاشرے میں دیے جاتے تاکہ معاشرے کو بگاڑا جائے، اور یہی مجالس میں اس بگاڑ کو ہی سدھارا جاتا ہے. پھر فکرہ آ گیا کہ جی جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. یہ کہانی ہے پوری. ایک بادشاہ تھے بھیا، ایک بادشاہ تو اس کا دور حکومت تھا. بس اشارہ کروں گا آپ سمجھ جائیے. تو اسی دور حکومت میں اس نے نعرہ لگا دیا کچھ ایسا کہ لوگوں کے دل پہ گراں گزرا کہ بادشاہ ٹھیک بات نہیں کر رہا. انہوں نے بادشاہ کی مخالفت کر دی. بادشاہ نے نتیجے میں کچھ ناحق، جو حق پہ تھے لوگ، ان کو ناحق قتل کر دیا. جیسے ہی ان کو قتل کیا بغاوت کا خطرہ لاحق ہو گیا. اس نے اپنے درباری مولوی کو بلایا. درباری مولوی، اس نے کہا مجھے بچاؤ. اس نے کہا پریشانی نہیں، لاؤ ابھی بچاتا ہوں. اس نے دیا، اس نے فتویٰ دے دیا. لوگوں کو کہو مطمئن رہے، بادشاہ کا کوئی قصور نہیں، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. تھوڑا بلند ہوئیے گا، بات بڑی قیمتی ہے. کیا کہا؟ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. وہیں سے یہ سلسلہ شادی یہاں تک آج آ گیا. آج ہم نے کہا کہ واقعہ کربلا میں ظلم ہوا ہے تو کہتے ہیں کیا بات ہوئی؟ جو کرواتا ہے، بولو بولو تھوڑا، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. ہم نے کہا صاحب چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا گیا. کہتے ہیں بھائی کیا ہوا؟ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اس بات پہ پکے رہنا اور میرے ساتھ بولنا ضرور ہے. پھر میں نے کہا سروں کو نیزوں میں سوار کیا گیا. کہتے ہیں آفتی صاحب تو کیا ہوا؟ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. میں نے کہا سرکار اگر ہم چوک میں یزید پہ لعنت کریں تو چہرے نہ بگاڑو، کیونکہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. بھوک سے بے شک مزید رکھ لائے، بھوک سے بے شک مزید رکھ لائے، تے کوئی تسیدہ دید رکھ لائے. چھکیٹا پیاری یزید نام تے پیو دا نامی یزید رکھ لائے. نعرے حیدری. کیا بات ہے آپ کی سرکار، بات پہنچ رہی ہے بھائی جان؟ ہاں تو عزیزان محترم معاشرے میں اس طرح کے فکرے چھوڑے جائیں. جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اچھا اگر ہم کسی پہ درود پڑھیں تو جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اگر ہم کسی پہ لعنت کریں، بولو جو کرواتا ہے اللہ. پھر ایک اور فکرہ چھوڑ دیا، اے جی جوڑے تو عرش پہ بنتے. یہ میں نے کہا اپنی شیطان گردی کر رہے، فکرے چھوڑ رہے. آپ کو بھی شوگر کوٹڈ گولیاں کھلائی جاتی ہیں، ہمیں بھی پتہ نہیں چلتا. ہم کہتے ہیں یار فلاں نے مولا کہہ دیا. ارے ایک جگہ کہا ہے، جگہ جگہ نہیں کہا. ہاں ہاں آپ کو بھی شوگر کوٹڈ گولیاں کھلا دی جاتی ہیں اور ہم انہی کو دیے پھر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ذرا بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، بڑی قیمتی بات. یہ جوڑے تو صرف عرش پہ بنتے ہیں. یہ صرف ایک جوڑے کی عظمت کو کم کرنے کے لیے. بولو 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 خدا کے لیے. بہت قیمتی باتیں آج کرنے آیا ہوں. شاہ جی یہ باتیں دہرائی، جو پہلے پڑھ گئے وہ پڑھ گئے، اب نئی جملے لا رہا ہوں. قبلہ جوڑے صرف عرش پہ بنتے. وہ کون سے جوڑے ہیں جو عرش پہ بنے؟ ذرا تاریخ تو پڑھو. کائنات میں صرف ایک جوڑا ہے، علی اور زہرا کا. ہاں یہ نوکر بیٹھے سر میں یہ ہاتھ اٹھانا ہے. علی اور زہرا کا جوڑا ملک صاحب شاہ جی جو عرش پہ بنا ہے، باقی ساری فرشی ہیں. علی اور زہرا کا جوڑا عرش والا جوڑا، اور اس جوڑے کا نکاح بھی بندے نے نہیں پڑھایا، اللہ نے پڑھایا. میں نے کہا یا اللہ چوتھے آسمان پہ عیسیٰ موجود ہے. گرمی زیادہ تو نہیں نقوی صاحبہ؟ یا اللہ چوتھے آسمان پر عیسیٰ موجود ہے، اس سے کروا دے.
سلطان الملائکہ جبریل اس سے نکاح پڑھوا لے اپنے محبوب کا. کہا نہیں، قرآن میں نے قانون دیا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. کیسے پڑھا دوں؟ کیونکہ میرے محبوب کا نکاح علی کے باپ نے پڑھا. ہائے 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 ہائے، جو بولے میں انہیں سلام کر رہا ہوں، جو صرف سر لاپ آئے ہیں میں ان کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں. میرے محبوب کا نکاح علی کے باپ نے پڑھایا، اب حق بنتا ہے اس کے بیٹے کا نکاح میں پڑھاؤں. ہائے ہائے ہائے. ہاں جوڑے تو عرش پہ بنتے ہیں صاحب. کون سے جوڑے بن گئے عرشوں پہ؟ اگر عرشوں پہ بنتے ہیں تو طلاقیں فرشوں پہ کیوں ہو رہی ہیں؟ تھوڑا بولیں. اور طلاقیں بھی اتنی ٹیکنیکل انداز میں، 3 دفعہ طلاق 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 وہ گئے. ہاں بیوی سے بہن ہو گئی 3 دفعہ سے کہنے سے. نہیں، مذہب اہل بیت میں ایسے طلاق نہیں ہے، محسوس نہ فرمائیے گا. فقہ اہل بیت ذمہ دار ہاتھوں سے ملی ہے. ہمارے ہاں طلاق ایسے نہیں. ہمارے ہاں گواہ چاہیے، گواہ جن کے ہاں نبوت کے گواہ ہوں. اللہ کرے کوئی میرے ساتھ چلے. قبلہ جن کے ہاں نبوت کے گواہ ہوں، جن کے ہاں ولایت کے گواہ ہوں، اور جن جو ٹکی مذہب ٹکائی گواہیوں پر ہو. ہمارے ہاں گواہ ہیں نکاح میں، ایسے نکاح نہیں ہو جاتا، گواہ چاہیے. قبلہ مجھے ایک سوال کا جواب دے. جب نکاح 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 کہنے سے نکاح نہیں ہوتا، طلاق 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 کہنے سے طلاق کیسے ہو جائے گی؟ مولا تھک گئے تو چھوڑ دیا، نتیجہ دے بھی صاحب. ہاں بس پہلا دن تھا، میں چاہ رہا تھا شادی، میں نے اپنے حساب سے آج تھوڑا سا لوگوں کو ایک منزل تک لے آیا ہوں، اور انشاءاللہ آگے بہت کچھ آسان ہوتا جائے گا. اور جی بھی میں علیہ مولا علیہ مولا علیہ مولا علیہ مولا. ہر ہاتھ اٹھے. کیا بات ہے صاحب آپ کی، جیتے رہے. یہ جو آپ نے نعرہ دیا ہے نا، یہ جو نعرہ آیا ہے شاہ صاحب، یہ جو نعرہ آیا ہے نا، علی مولا علی مولا علی مولا، یہ کسی شیعہ نے یہ قصیدہ نہیں لکھا. علی مولا قصیدہ لکھنے والا ذہین حسین تاجی اہل سنت عالم دین تھا. یہ شیعہ کا لکھا ہوا نہیں ہے، اہل سنت نے یہ قصیدہ لکھا ہے. ہاں، اور اس نے ایک آدھ شعر نہیں لکھا، اس نے 37 اشعار پہ مشتمل یہ قصیدہ لکھا ہے. کتنے؟ 37 اشعار پہ مشتمل یہ قصیدہ. اور قبلہ ان 37 میں ایک آدھ سنانا تو. اب آپ نے چھیڑا ہے تو چلو میں نے کہا یہی اینڈ کرتے ہیں، پھر ربط مصائب ہو جاتا ہے. قبلہ 37 اشعار پہ، شاہ جی 37 اشعار پہ مشتمل یہ قصیدہ. مون بھائی پتہ نہیں کہاں جہاں بھی ہے، اللہ میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. 37 اشعار پہ مشتمل یہ قصیدہ ہے. 37 پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ علی مولا علی مولا. آہستہ سے کہہ لینا ایک بار، علی مولا علی مولا علی مولا. اہل سنت کہہ رہا ہے مسائل بھی بتاتا ہے. ہائے 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 ہائے. جنت نظر آئے گی شکیل مولا تمہیں صحت دیتا درستی دے نظر بد سے بچائے تمہاری نسلیں آباد ہوں کاشف بھائی سمیت اور میرے برادرم تشریف فرما ہیں یاسر بھائی ان سمیت نقوی برادران کو مولا سلامت رکھے اور جتنے بھی باہر دوست بیٹھ کر بھی ذکر مولا سنا اور جو بیمار ہیں میں دعا کر رہا ہوں پروردگار آپ کو شفا دے اور پہلے دن ہی انشاءاللہ جنت کا قبلہ ماحول بن جائے گا اگر میں پہنچا پایا. اہل سنت کہہ رہے کہ مسائل بھی بتاتا ہے ہلاکت سے بچاتا ہے. یہ ہاتھ دیو بچو مولا ان کے والدین کو سلامت رکھے ان کے ماں باپ سلامت رہے اس تربیت کو سلام ہے. یہ بچے نعرے لگا رہے ہیں ہر بچہ ایسے نہیں لگاتا. خدا کی قسم اماں شریف نہ ہو علی ماننے بھی نہیں آتا. ہاں شریف مائیں ہوں تو بچے نعرے دیتے ہیں. توجہ کرنا اہل سنت کہہ رہا ہے مسائل بھی بتاتا ہے
ہلاکت سے بچاتا ہے. بیگم بھائی مسائل میں اب خطابت کا ایک اسلوب دکھانے لگا ہوں صاحب. علی ہے نا، علی ہے، مسائل بھی بتاتا ہے، ہلاکت سے بچاتا ہے. علی ہے جس نے کہا تھا اگر علی نہ ہوتے میں، بھئی بہت کمال ہے، میں اس کی بصارت کو سلام دے رہا ہوں. کیوں؟ اس نے یہ کہا اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. اس نے خود کو ہلاکت کے قابل سمجھا ہے، شہادت کے قابل. ہائے ہائے ہائے، اب تو بولو یار، زندگی ہو آپ کی. موبائل والے دوستوں، حیدری، اوئے ہوئے ہوئے، کیا بات ہے یار. جنت بن گئی خدا کی قسم. اس نے خود کو بابا جی ہلاکت کے قابل سمجھا ہے، شہادت کے قابل نہیں. اس نے کہا اگر علی نہ ہوتے. اچھا، مسائل بھی بتاتا ہے، ہلاکت سے بچاتا ہے. بچایا نا. بندی آئے اس کے دور میں سوال لے کر. جب سوال انہوں نے قرآن کی ایک آیت پیش کی، اس نے کہا ذرا اس آیت کا شان نزول بتائیں کہ کب نازل ہوئی. قبلہ جواب جب نہیں نہ دے پائے، تاریخ پڑھی گی آپ لوگوں نے، جواب جب نہ دے پائے تو انہوں نے کہا یہ آیت قرآن میں نہیں. سلمان بیٹھے تھے، کہا شرم کرو، کبھی آیت پہ شک کرتے ہو، کبھی نبوت پہ شک کرتے ہو. ہوئے ہوئے ہوئے، بولیے گا میرے ساتھ، زندگی ہو آپ کی ہیں. اسی لیے اس وقت سلمان نے کہا علی کو بلاؤ. علی آئے، قرآن نے معنی دے دیے، مسئلہ حل ہو گیا. اس کا مطلب انہوں نے بھی مانا اگر علی نہ ہوتے. مسائل بھی بتاتا ہے، ہلاکت سے. پھر پڑھ لو، اب سارے ہاتھ کھل جانے، کھول لو، آخری نعرہ دیا جائے تمام کریں. مسائل بھی بتاتا ہے، ہلاکت سے بچاتا ہے. زبان غیر پر لولا، علی مولا، علی مولا، علی ہر ہاتھ اٹھے، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. پوری طاقت سے ہر ہاتھ اٹھے، علی مولا، علی مولا، علی مولا. نعرہ حیدری. سر حاضر نہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے، نظر بس سے بچائے. زبان غیر پر لولا، علی مولا، علی مولا. علی کی ذوالفقار کا صدقہ فقیر غنی ہو گئے. اتنے نمک حرام نکلے، بازاروں میں آ گئی علی کی بیٹی. بی بی آپ کا ہائے قبول فرمائے. جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی میں شمار ہوا. ہاں 10 محرم کی جیسے شام آئی نا تو لوگوں نے کہا یہ شام غریبہ ہے. میں کہا کرتا ہوں اس کو شام غریبہ اس لیے کہتے ہیں کہ کائنات کے امیر غریب ہو گئے. لیکن پھر ایک فکرہ اکثر کہا کرتا ہوں شاہ جی کہ شام کو شام غریبہ نہ کہا کرو، شام یتیمہ کہا کرو. اس شام میں سکینہ یتیم ہو گئی. اس شام میں کتنی بچیاں یتیم ہو گئی، کتنے بچے یتیم ہو گئے. بڑی سخت تھی یہ شام علی کی بیٹی کے لیے. آپ سب مسلمان بیٹھے ہیں، مومن شیعہ سنی دوست بیٹھے ہیں، لیکن جب شام غریبہ آتی ہے نا، ایک ہندو کے خاندان میں سینکڑوں سالوں سے ایک رسم آ رہی ہے. جیسے ہی شام غریبہ آتی ہے وہ اپنے گھر کے سارے دروازے جیسے آپ نے کھول دیے کھول دیتا ہے. گریبان چاک کر کے ہندو مٹی پہ بیٹھ کے، دروازے پہ مٹی پہ بیٹھ کے ایک آواز دیتا ہے، کہتا ہے آ گئی شام غریبہ، لٹ گیا زہرا کا گھر. مسلمان نہیں کہتا، ہندو کہتا ہے آ گئی شام غریباں، لٹ گیا زہرا کا گھر. رو رہا ہوں آج میں اپنا بھرا گھر دیکھ کر. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بڑی موزے اور مقبول مجلس ہے قبلہ. ابتدا میں ہی پرسہ ہو گیا ہے، بھی آپ کا پرسہ قبول فرمائے. اللہ کرے شام کی مالکن تم سے رو رہا ہوں آج میں اپنا بھرا گھر دیکھ کر. اپنا بھرا گھر اگر کوئی شام غریبہ میں دیکھتا ہے اسے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ زہرا کا گھر اجڑ گیا ہے، زہرا کا گھرانہ اجڑ گیا. مسلمانوں، سیدوں کی موجودگی میں آپ سے اجازت لیں گے شادی ایک بات کرنے لگا ہوں.
سوچو تو صحیح کربلا میں ظلم کیا ہوا ہے. اتنا بڑا ظلم ہوا ہے کہ تمہارے معاشرے میں سزائے موت کے مجرم کو بھی 4 رعایتیں دیتے ہیں. ملزم کو نہیں، مجرم کو جسے سزائے موت پھانسی کا حکم دے دیا گیا ہو اسے 4 رعایتیں تیرے پاکستان کا آئین دیتا ہے. پہلی رعایت سزائے موت کے مجرم کی یہ ہوتی ہے اسے آخری ملاقات کا وقت دیا جاتا ہے. ہائے کربلا کا غریب حسین، سکینہ کو باپ سے ملنے نہ دیا گیا، آخری ملاقات نہ کرنے دی گئی. جو باہر بیٹھے اگر جس نے ماتم کرنا ہے نا اگلے فکرے پہ ماتم کی تیاری کرے. قبلہ میں نے شادی ایک پولیس والے سے پوچھا تھا کہ یہ جو ملاقات کا وقت ہے حکومت کی طرف سے یہ کتنا ہے؟ تو کہتے ہیں حکومت کی طرف سے ملاقات کا وقت 40 سے 45 منٹ ہے، آخری ملاقات سزائے موت کے مجرم کی. اور میں نے کہا ملاقات کتنی دیر جاری رہتی ہے؟ کہا 3 4 گھنٹے. میں کہا شاہ جی حکومت کا وقت 40 سے 45 منٹ، ملاقات اتنی دیر وجہ. وہ کہتے ہیں عابدی صاحب افسر جتنا ہی سخت کیوں نہ ہو جب روکنے جاتا ہے نا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا اور دیکھتا ہے بیٹی باپ کے گلے میں باہیں ڈال کے، بڑا امیر ہے وہ بندہ جو ماتم نہیں کہ جزاک اللہ، مقبول مجلس ہے، بڑی مقبول، ہر بندہ ماتم کر رہا ہے، بڑی مقبول مجلس ہے. بی بی آپ کی پرسہ قبول فرمائے، اللہ کرے شام اتنا رو گے آج انشاءاللہ پہلی مجلس میں اتنا بڑا پرسہ ہو جائے گا کہ حاجات قبول ہو جائیں گی. جب دیکھتا ہے نا بیٹی باپ کے گلے میں باہیں ڈال کے رو رہی ہے، افسر کی جرت نہیں ہوتی. اور سیدوں مجھے معاف کر دینا، سکینہ باپ کو ملنے تو چلی تھی، یزیدیوں کے گھوڑوں نے دیکھ لیا، ایک دوسرے سے کہنے لگے راستہ دے دو امام وقت کی بیٹی آ رہی ہے. علامہ حافظ کفایت حسین صاحب قبلہ کہا کرتے تھے یہ ہے کربلا جہاں انسان جانور بن گئے تھے، جانور انسان بن گئے تھے. جزاک اللہ بھی تمہارا ماتم قبول فرمائی. جو غریب کے غم میں ہائے کر کے رو رہے ہو تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رونا پڑے. اگر چوٹ پڑے تو مجھے معاف کر دینا. بچی کو گھوڑوں نے راستہ دیا، راستے میں اسے لعین مل گیا، اس نے پوچھ لیا یا شیخ حل رئیتا ابھی، اے شیخ کیا تو نے میرا بابا دیکھا ہے؟ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا انا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں. شمر لعین کا ہاتھ وزنی تھا، اس نے کہا تو حسین کی بیٹی ہے؟ بی بی نے کہا ہاں. سیدوں معاف کرنا، اس نے ایسا تماچا مارا بچی زمین پہ آئی، تڑپ کے اٹھ کے کہتی ہے مار تو لیا ہے اب تو بتا میرا بابا کہاں ہے. کرو ماتم کرو ماتم کرو ماتم. وہ بھی تمہارا پرسہ قبول فرمائے، بڑی مقبول مجلس ہے. لیکن جس نے گھر تک رونا ہے نا فکرہ سننا، میرے بابا کو ملنے نہیں دیا گیا، اتنا غریب ہے حسین. قبلہ دوسری بھی آیت سزائے موت کے مجرم کی یہ ہے اسے پینے کے لیے موسم کے مطابق پانی کا جام دیا جاتا ہے. ہائے کربلا کا غریب حسین، تو بہتے دریاؤں کے بیچ میں مارا گیا، زہرا کا بیٹا. کسی نے نہ پوچھا حسین تو پیاس لگی ہے تجھے، حسین تو پانی پیے گا. اب فکرہ ہے جس پہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، میں جملہ سمجھا کے آگے بڑھتا ہوں. قبلہ علی اکبر اور اصغر کے بعد حسین جینا نہیں چاہتا تھا. کر لو ماتم، کر لو کر لو. ہاں رونا زینب کی سنت ہے، ماتم عالیہ کی حسرت ہے. یزیدیوں نے ہاتھ باندھے اس لیے تھے کہ بہن بھائی کا ماتم نہ کر سکے. علی اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالنے کے بعد حسین جینا نہیں چاہتا تھا، لیکن امام وقت ہے، حجت تمام کرے گا. امام نے کہا اپنے خون ناحق سے میرے ہاتھ نہ رگو. ایک تیسری قبلہ آخری خواہش مرنے والے کی پوری کی جاتی ہے. تیسری رعایت تو رب تمہارے مولا کی تیسری خواہش پتہ کیا تھی؟ مولا فرماتے تھے مجھے بہو بیٹیاں لے کے ہندوستان جانے. میں کہوں گا مولا وہاں تو انسان مسلمان نہیں رہتے. کہا مسلمان نہیں رہتے تو کیا ہوا، انسان تو رہتے. اور یہی وجہ ہے قبلہ کسی شاعر نے کہا تھا بھارت میں اگر آتا پردوں میں اتارا جاتا، بنو ہاشم کا دھوکے سے نہ مارا جاتا، سر چوکھٹ سے نہ اٹھتے، دن رات ہی پوجا ہوتی. تم تو حسین کہتے ہو،
اس دیش کے بھاشاؤں میں وہ بھگوان پکارا جاتا. اور یہی وجہ ہے نقوی صاحبان جب بھی 10 محرم آتا ہے نا، ایک ہندو کی نسل میں رسم آ رہی ہے، وہ قبلہ منہ کرتا ہے یزید کے محل کی طرف اور ایک فقرہ کہتا ہے، او بے غیرت یزید، میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا، تو نے میرا مہمان مارا ہے، کرو ماتم کرو ماتم. اب ایک فقرہ پڑھنے سے پہلے میں سب سے ایک جملے کی گزارش کر رہا ہوں. قبلہ چھٹے امام کے سامنے جب بھی کوئی غریب کربلا حسین کا نام لیتا، شاہ صاحبان امام اپنے دونوں ہاتھ سر پہ رکھتے اور اٹھ کے کہتے ہائے غریب. کیا کہتے ہیں؟ ہائے غریب. امام جعفر صادق کی سنت پہ عمل کرو نا آج یار، سارے سر پہ ہاتھ رکھو نا، ایک بار رکھ دو، امام کی سنت ہے. ایک بار کہہ دو نا ہائے غریب، نہیں اونچی بولو، دل سے بولو ہائے غریب، کہو نا ہائے مظلوم. سروں پہ ہاتھ رکھنا اور آخری جملہ سننا اور سر کا پرسہ پڑھنا. چوتھی رعایت یہ ہوتی ہے سزائے موت کے مجرم کی، قبلہ مرنے کے بعد لاش کو وارثوں کے حوالے کیا جاتا ہے. ہائے کربلا کا غریب حسین، لاش کو وارثوں کے حوالے نہیں کیا گیا. مشرق کے گھوڑے مادام مغرب دوڑ گئے، مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑ گئے، اور غریب کی بہن رو رو کے کہتی رہی، او بھیا حسین، کاش تیرے بھی کوئی رشتہ دار. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. پروردگار روتی ہوئی آنکھوں سے دعا ہے میرے برادران کی سایہ جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار اس امام کو بھیج جو سغرا کو اکبر سے ملا تھا، اس امام کو بھیج جو سکینہ کو علی اصغر سے ملا. ذوالفقار آج بھی انتظار میں ہے، ذوالجناح آج بھی انتظار میں ہے. پروردگار شام میں جب پتھروں کی بارش رکی نا اور لہو میں ڈوبا ہوا زینب عالیہ کو سجاد نے دیکھا، سجاد نے ایک فکرہ کہا، گھروں تک روتے جاؤ گے اگر بات سمجھی. سجاد رو کے کہتے ہیں یہ اہل شام جو آئیں کبھی مدینے میں، یہ اہل شام جو آئیں کبھی مدینے میں، بتائیں ہم انہیں زینب کی آبرو کیا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. نہیں ہیں بازوئے زینب پہ نشان رسی کے، لا فتح الا حسین ابن علی لکھا ہے. پروردگار جناب عالیہ کا واسطہ جو مومنہ بیمار ہے انہیں شفائی کامل عاجلہ دے. تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا، حسین کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا. سید سجاد کی بیماری کا واسطہ جو بیمار ہے انہیں شفائی کامل عاجلہ. پروردگار جو بے اولاد ہیں یا اولاد نرینہ کی متمنی زیغم بھائی سمیت، پروردگار بی بی رباب کی اجڑی ہوئی جھولی کا واسطہ، اس جھولی کا واسطہ جس کے لیے قبلہ تاریخ کہتی ہے شام کے زلدان میں رات کی تاریکی میں خاک پہ دونوں ہاتھ مار کے رو کے کہتی تھی علی اصغر کہاں ہو، میری گودی ویران کر کے کہاں چلے گئے. اسی پہ شاعر نے کہا یہ ہیں تصورات کسی کے خیال کے، کروٹ رباب لیتی تھی پہلو سنبھال. بی بی رباب کی اجڑی ہوئی جھولی کا واسطہ جو اولاد نرینہ کا متمنی ہے انہیں اولاد عطا فرمائے، جنہیں اولاد عطا فرمائی ہے انہیں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار اس سلسلہ ذکر کا واسطہ روتی ہوئی آنکھوں سے دعا ہے میرے برادر ملک تصور صاحب، ان کی ایذا و کربا کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار یہاں سے اٹھتے ہی ان کی تمام پریشانیاں پروردگاری بارگاہ سے ہی حل ان کو فرما. پروردگار ولی العصر حجت خدا بقیت لازم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد اس امام کو بھیج دے جو 28 رجب کو لگنے والے تالوں کو کھول دے. پروردگار
سرکار حجت کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ یہ جتنے نوجوان اور جوان دوست یہاں تشریف فرما ہیں انہیں زندگی کے ہر مرحلے میں کامیاب فرما، پروردگار ان کو نظر بد سے محفوظ فرما، یوں ہی عزا خانوں کی رونق بننے کی توفیق عطا فرما۔ باہر دور دراز دیواروں تک جتنے بھی دوست بیٹھے کھڑے جس انداز میں جس نے ذکر مولا سنا، پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد مولا حسین کا واسطہ، اسی حسین کا واسطہ جس کے لیے معصوم فرماتے ہیں میرا دادا وہ غریب ہے جسے رلا رلا کے مارا گیا، حسین غریب کا واسطہ پروردگار ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ان کی نسلوں میں سرداری عطا فرما، شیعہ سنی اتحاد کو قائم و دائم فرما۔ اس عزا خانے کو اور نقوی صاحبان کے جتنے بھی دوست یار احباب رشتہ دار اس ذکر مولا میں حصہ ڈال رہے ہیں ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ مون بھائی، آپ کا نام شاہ ہے؟ شجی شاہ جی بیٹھے ہوئے ہیں، نجم الحسن شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شجی شاہ جی ہیں، مون بھائی ہیں، پروردگار اس ذکر کا واسطہ ان لوگوں کے رزق میں اور اضافہ فرما، ان کی نسلوں میں سلسلہ عزاداری کو جاری و ساری فرما، اور اس دربار اور اس گھر کی رونق کو یہی محبت اہل بیت عزاداروں سے اسی کو منور اور روشن اور آباد فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔